بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اقامت کہی جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرض نماز کی اقامت کے بارے میں حکم دیا کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، اس کے بعد کسی بھی طرح کی سنت و نوافل کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اقامت ختم ہو جاتی ہے، ہماری سنتیں باقی رہ جاتی ہیں، ہم سنت ادا کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے آج الیکٹرانک کا زمانہ ہے، مساجدوں کے اندر الیکٹرانک گھڑیاں لگی ہوئی ہے جو ٹائم ٹیبل بتاتی ہیں، اور جہاں کہیں بھی مساجد کے اندر وہ گھڑی لگی ہوئی ہے، جماعت کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے وہ گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ یقیناً اس کا استعمال تو جائز ہے، گھڑی استعمال کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے عام طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی ٹائم ہوتا ہے گھڑی کی آواز آتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، اور ہم اپنی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ گھڑی جماعت کی اطلاع دے وقت ہو چکا ہے، اس گھڑی کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے اپنی سنت کو ترک نہیں کر سکتے ہیں، سلام نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ فرض نماز کے لیے اقامت نہیں کہی جائے۔ ایک تو یہ غلطی ہماری ہے، کہیں بھی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ گھنٹی بجتے ہی ہم سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھنٹی بھی بج گئی، اقامت بھی ہو گئی، تکبیر تحریمہ بھی ہو چکی ہے، پھر بھی ہم اپنی سنتوں کا اہتمام کر رہے ہوتے، یہ بالکل ہی غلط ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کی اہمیت آپ کے سامنے کم ہے اور سنتوں کی اہمیت زیادہ ہے، لہذا کبھی بھی جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہی جائے تو آپ سنتوں کو ترک کر دیں، چونکہ جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی بات کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کیا، اذا اقیمت الصلاۃ، کہ جماعت کھڑی ہو جائے، اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نمازیں نہیں ہوتی۔ کیا پتہ چلا کہ جماعت فرض نماز کے ہوتے ہوئے کسی بھی طرح کی سنتوں کا آپ اہتمام نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ سنت کی مخالفت ہے۔ بعض ائمہ کے یہاں جیسے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے قول پڑھا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کا ایک قول ذاتی قول ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت اگر جماعت کے چھوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو آپ فجر کی 2 رکعت سنت فجر کی جماعت شروع ہونے کے وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس قول کی تائید میں کوئی حدیثیں نہیں، بلکہ اس قول کی مخالفت میں حدیثیں ہیں۔ وہ اس طرح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہا کہ کیا فجر کی نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ چکی تھی،
اسی سنت کو میں ادا کر رہا تھا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جماعت شروع تھی، وہ صحابی آ چکے، لیکن جماعت فجر کی جماعت شروع ہو چکی تھی۔ وہ صحابی جماعت میں شریک ہو گئے، 2 رکعت نماز ادا نہیں کیے، اور جب جماعت ختم ہو گئی تو بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر فجر کی سنت کی گھر سے بہت ہی زیادہ اہمیت، اتنی اہمیت ہے کہ بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و مافیا کی تمام نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ اور فجر کی 2 رکعت سنت کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، فجر کی 2 رکعت سنت والا پلڑا جھک جائے گا، تمام نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، اتنی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ فجر کی جماعت شروع ہو جانے کے بعد 2 رکعت سنت ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جماعت جب کھڑی ہو جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت نبویہ کے مطابق سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔